بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم اپنے لیکچر کو آگے چلاتے ہیں پولیٹیکل سسٹم لیکچر 2، جس میں ہم ٹائپ آف پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں گے۔ تو ایڈورڈ پولیٹیکل سسٹم کی کتنی اقسام ہے؟ تو اس کو ہم اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ یہاں پر آپ کو میں نے ایک میپ بھی دیا ہوا ہے، ایک شکل سی بنی ہوئی ہے، فگر بنی ہوئی ہے، اس کی وضاحت بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تو اکارڈنگ ٹو یہ ایڈورڈ شیلز، according to Edward Shears, there are three main types of political system. ویسے تو دنیا کے اندر مختلف پولیٹیکل سسٹمز موجود ہیں، ہر پولیٹیکل سسٹم کی اپنی اپنی خاصیت ہے، ہر پولیٹیکل سسٹم اپنے انداز میں کام کر رہا ہے، لیکن ایڈورڈ شیلز کے مطابق ہم مجموعی طور پر پولیٹیکل سسٹم کو تین طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی پولیٹیکل سسٹم کی تین اقسام، میجر جو اقسام ہیں، مین ٹائپس جو ہیں وہ تین ہیں۔ تو ان تین ٹائپس پر ہی پوری دنیا کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو اس کو ہم وضاحت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پیرامڈ سی بنائی ہوئی ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیرامڈ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پہ ٹوٹیلیٹیرین لکھا ہوا ہے۔ اس کے آپ نیچے آئیں تو وہاں پر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ لبرٹیرین لکھا ہوا نظر آئے گا، اور رائٹ سائڈ پہ اتھارٹیرین لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیر کا نشان ہے جو پیرامڈ کی طرف جا رہا ہے، یوں ٹیڑھا سا گھوم کے، وہاں پر اسپیس آف پولیٹیکل سسٹم لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیر کا نشان جو ٹوٹیلیٹیرین کی طرف اوپر جا رہا ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے انکریزنگ کوئرشن، اور پھر نیچے لبرٹیرین اور اتھارٹیرین کے درمیان ایک تیر کا نشان جا رہا ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے انکریزنگ اتھارٹیرین۔ تو یہ ایک پکچر ہے، یہ ایک ڈائیگرام ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کی ہم اب وضاحت کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے؟ تو ایڈورڈ شیلز کے مطابق ڈیموکریٹک اور سب سے پہلے نمبر جو ہے نا جی، دنیا کے اندر جو سسٹم بہترین سسٹم سمجھا جاتا ہے پولیٹیکل سسٹم، وہ ڈیموکریٹک ہے اور لبرٹیرین سسٹم ہے۔ تو ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جو ڈائیگرام ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹاپ پہ ٹوٹیلیٹیرین سسٹم نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے جو ترتیب ہے اس میں پہلے نمبر پر ڈیموکریٹک اور لبرٹیرین سسٹم آئے گا، کیونکہ ڈیموکریٹک اور لبرٹیرین سسٹم دنیا کی اس وقت بہت سی جو بڑی ریاستیں ہیں اس میں یہ موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ This is ruled by the consent of the government through elected representative of the citizens. Although democracy is based on majority rule, the protection of minority rights has always been regarded as an essential aspect of the democratic system. Also important in the political democracy are equality before the law, freedom of speech, press and assembly, and protection from arbitrary arrest. یعنی یہ جو لبرٹیرین یا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم، اس کی خاصیت کیا ہے؟ دنیا کی بہت سی جو اس وقت ویلفیئر سٹیٹس ہیں یا دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ریاستیں ہیں، جو ماڈرن سٹیٹس ہیں، وہاں پر یہی ڈیموکریٹک یا لبرٹیرین سسٹم کام کر رہا ہے۔ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، ڈیموکریٹک یا لبرٹیرین، تو اس سسٹم میں جو ماسز ہیں، جو عوام ہوتے ہیں، ان کو بہت آزادیاں ہوتی ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو پارٹیسپیشن کا حق دیا جاتا ہے، فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے، اور وداؤٹ اینی جینڈر ڈسکریمنیشن تمام جو شہری ہیں وہ ریاست کے قانون میں برابری
یعنی برابر کے حقدار ہوتے ہیں. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے حوالے سے تمام شہری جو ہے وہ برابر تصور کیے جاتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا نہیں ہوتا. ان کے بیسک رائٹس جو ہیں ان کو مہیا کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ آتا ہے ٹوٹیلیٹیرین سسٹم. ٹوٹیلیٹیرین سسٹم کیا ہے؟ جیسے اس کے نام سے ٹوٹل یہ ٹوٹل سے نکلا. ٹوٹل کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل کل جمع. ٹوٹیلیٹیرین کہ جس میں جو ہے نا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز جمع ہو رہی ہے. کیسے؟ اس کی وضاحت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ A system in which the state controls and regulates all phases of life considered essential for immortalizing its power and for carrying out programs willfully. It is the most extreme form of authoritarian. Unlike democracies, where a variety of groups struggles for a voice in government, the government dictates the society values, ideology, rules, and form of government. Society having totalitarian system do not permit differ. The centralized authority always dominate over the autonomy of individual or subgroup within the society. Mussolini, Italy, Hitler, Nazi Germany, and Stalin, Soviet Union are often quoted as example of totalitarian states. Totalitarian states are ruled by one political party that organizes the citizens into a unified group. In practice, the state is represented by a politically powerful ruling class or elite that dominate all other interest groups. تو اس کو ہم جو آج کا جدید ترین جو ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ ہے، جو ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ کی تعریف پر اسٹیٹ جو اس پر پورا اتر رہی ہے، ہم چائنا کی مثال بھی دے سکتے ہیں. ہم اس سلسلے میں ایران کی مثال بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے. جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، جو پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، اس کے مطابق افراد کو چلایا جاتا ہے. افراد کے پاس چوائس کا حق نہیں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے؟ ڈو ناٹ پرمٹ ڈیفر. ان کو جو ہے نا ڈیفر کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم آتے ہیں، اچھا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے انکریزنگ کوئرشن. ٹوٹیلیٹیرین سسٹم میں اگر شہریوں کو بہت زیادہ دبایا جائے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس ایس آر اسٹالن کے دور میں، سوویت یونین میں لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ دبایا گیا تھا. ایک خاص کلاس تھی جو ترقی کر رہی تھی اور باقی عوام جو ہے وہ ایک جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، ایک جیسے مکانوں میں رہ رہے ہیں، ایک جیسی خوراک کھا رہے ہیں، اور جو ایک خاص ایلیٹ کلاس تھی وہ روز بروز. تو پھر کیا ہوا؟ پھر انکریزنگ کوئرشن، پھر وہاں پہ انتشار پھیلا، وہاں پہ انقلاب آیا، اور رشیا ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس سسٹم کی وجہ سے وہ تباہی کی طرف چلا گیا، وہاں پر انقلاب آ گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اتھارٹیرین سسٹم کی طرف. اتھارٹیرین، اولیگارک اور اتھارٹیرین سسٹم. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اینی فارم آف گورنمنٹ ان وچ دیر از اے رول بائی اے فیو، فار ایگزامپل by member of a self-regulating elite having dominant over a large society is known as oligarchic political system. It is a system in which a small group elite rules and holds. اس میں کیا ہوتا ہے جو اتھارٹیرین کہ اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کو، دوسرے الفاظ میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کو ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے اور اس کی اپنی ایک کابینہ ہوتی ہے، اور وہ کابینہ کے لوگ جو ہے وہ ریاست کے اندر پریویلیج کلاس ہوتے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. اس کو اشرافیہ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ قدیم دوروں میں، قدیم ادوار میں جو بادشاہت کا دور تھا، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اتھارٹیرین تھے.
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بس عوام جو ہے وہ عوام ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو حکمرانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک خاص گروپ ہوتا ہے، وہ ایک خاص کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے، تو وہ گروپ، وہ اشرافیہ کا گروپ مل کے وہ ریاست کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی مختلف اشکال ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ٹائپ آف پولیٹیکل سسٹم، کہ مختلف جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس طرح سے دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ نیکسٹ اگلا لیکچر جو ہے وہ ہم اسی پولیٹیکل سسٹم کو آگے چلائیں گے۔